أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. تقریباً رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور مجھے اطلاع نہیں ہے کہ چاند کا اعلان حکومت کی طرف سے ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا. بہرحال بتا رہے ہیں کہ ہو گیا ہے. تو رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. رجب المرجب، رجب العصب. عصب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز آ کر کسی چیز کو ہٹ کرے، بارش کی طرح، برسات کی طرح. ایک ہیوی شاور جب آتا ہے، ایک برسات آتی ہے تو وہ ہٹ کرتی ہے کوئی چیز، تو اس کو کہا جاتا ہے عصب. یہاں پر کس چیز کی برسات ہے؟ کیا چیز مسلسل آ رہی؟ وہ ہے برکتیں، مغفرت. اور رجب کی عبادتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ ملائکہ آواز دیں گے این الرجبیون، کہاں ہیں وہ لوگ جو ماہ رجب میں عبادتیں کیا کرتے تھے. لہٰذا رجب کے مہینے میں پہلی رجب کی دعا ہے، پہلی رجب کو غسل ہے، شب اول رجب امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، دعائیں ہیں مفاتی میں. اور میں 3-4 دن پہلے جو، اب مجھے نہیں پتہ کب یہاں پر میں نے وہ اعمال بتا دیے تھے. بہرحال حضرت حجت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ولادت حضرت باقر العلوم کی، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی برکتیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی، ان کی نورانیت کو حاصل کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ ہم کو عطا فرمائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس امام کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے کہ جب بھی آپ کوئی حدیث کی کتاب کھولیں جو یا قال الباقر ہے یا قال الصادق ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو، اپنے پیغام کو، اپنے میسج کو، جو پیغام آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، جو ریویلڈ ہوتا ہے، ڈسینڈنگ آرڈر میں جو چیز آتی ہے، جو نازل ہوتی ہے، اس کو کہاں پر رکھے. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ امامت اور نبوت خدا کے ارادے، خدا کے اختیار سے ہے. 5ویں امام کی زندگی وہی طریقہ. 57 ہجری میں ولادت ہوئی. کربلا کے وقت 3 برس کی عمر تھی، یعنی 57 مطلب 57، 5 اور 7. اور شہادت کب ہوئی؟ 114 ہجری یعنی 114. اس لحاظ سے امام باقر علیہ السلام کی عمر پوری 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 57 سال کی عمر. 57 ہجری میں ولادت ہوئی اور ایج بھی، عمر مبارک بھی آپ کی 57 ایئرز ہے. 4 اموی بادشاہوں کو دیکھا دور کو. کس نے؟ امام باقر علیہ السلام نے 4 بادشاہوں کے دور کو دیکھا. اور امامت کا آغاز کب سے ہوا یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے. کب سے آغاز ہوا؟ جس وقت پچھلا امام دنیا سے جاتا ہے اسی وقت سے امام کی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے. لہٰذا 95 ہجری 95 ہجری امام سجاد کی شہادت ہے، اور 95 ہجری سے امام باقر کی امامت شروع ہو جاتی ہے. ہم امام باقر کی امامت کو دیکھیں تو جو زمانہ تھا، جو وقت تھا، جو پیریڈ یا ایرا کہیے وہ تھا، وہ بڑا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں. امام سجاد بالکل ایک اعتزال، انعزال، اور امام کو گوشہ نشین ہو چکے ہیں. بالکل ایک طرح سے کارنر میں لے کے چلے گئے ہیں یہ لوگ امام سجاد علیہ السلام کو. امام نے کس طرح سے تبلیغ کی؟ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے ذریعے. یہ ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، اور بہرحال مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. یہ مسئلہ یہ بعد فراموشی کے سپرد نہ ہو جائیں، بھول نہ جائیں ہم اس کو. لہٰذا یہ ہمارے ذہنوں میں رہے. 2-4 جملے امام سجاد کے حوالے سے میں کہوں گا. اس زمانے میں موسیقی، میوزک، سنگرز، گانے بجانے والے، ان کا ایک زور آیا تھا کیونکہ رسول خدا کا زمانہ دور جا چکا تھا. تو اب امام سجاد نے تبلیغ کیسے کی؟ جو سنگرز ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ گانے والوں کے پاس اچھے اشعار.
سنگرز کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اچھی ٹیون، اچھی آواز. امام سجاد نے کیا کام کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے کیا، یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوا جو آپ بچوں سے سیکھا ہے، کولیٹرل بینیفٹ، یہ حاصل ہوا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. وہ کیا؟ امام نے کیا؟ امام نعوذ باللہ میوزک کی طرف علیہ باللہ نہیں جا سکتے. غزل جو اشعار تھے، جو پوئٹری تھی، اس کو امام لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے. امام کے پاس وراثت ہے، ورثہ ہے کس کا؟ اپنے آبا و اجداد کا. امام معصوم ہے، لیگیسی الگ ہے. امام نے کیا کیا؟ بہترین فصاحت و بلاغت کے ساتھ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں امام نے بہترین عربی کی فصیح و بلیغ کلام کو پیش کیا. اس فرق کے ساتھ کہ جو سنگر گاتا ہے ادھر ادھر کے اشعار، لیکن امام نے جو خوبصورت عربی میں کلام پیش کیا وہ توحید پر ہے، رسالت پر ہے اور معرفت پر ہے. جب یہ کلام پھیلا، واٹس ایپ نہیں ہے، فیس بک نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، نیوز پیپر نہیں ہے، میگزینز نہیں ہے، یہ کلام کیسے پھیلا؟ صحیفہ سجادیہ کس طرح سے دعائیں جیسے جیسے پھیلتی گئیں ویسے ویسے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ایک ہستی ہے اہل بیت میں کہ جو اس طرح سے گفتگو کرتی ہے اور تبلیغ کر رہی ہے. لہٰذا اس کے بعد جب امام سجاد چلے گئے دنیا سے تو امام سجاد کے بعد امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو 35 سال 3 اور 5 35 35 بچے کہتے ہیں مولانا 35 36 72 75 ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ان کے لیے 35 سال 35 ایئرس امام کی امامت ہے. اس کے بعد 35 سال تک جب امام نے تبلیغ کی تو اب اس تبلیغ کا فائدہ امام باقر کو کس طرح سے ملا؟ اب شاگرد تیار ہیں امام کے پاس آنے کے لیے، لہٰذا امام نے پھر تبلیغ شروع کی. ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، واقعہ کربلا. امام سجاد نے اس 35 سال کو گزارا، اب امام باقر کس طرح سے تبلیغ کریں، یہ ایک اہم مسئلہ. اچھا تو کب ولادت ہوئی ہے؟ 57 ہجری. 57 ہجری کا مطلب یہ کہ امام باقر نے امام حسن مجتبیٰ کو ظاہری آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا، کیونکہ 50 ہجری میں امام مجتبیٰ شہید ہو چکے ہیں. نہ جناب امیر المومنین کو دیکھا ہے، نہ جناب امام حسن مجتبیٰ کو. کس نے؟ امام محمد باقر نے. کربلا کے وقت 3 سال کی عمر ہے اور 114 ہجری میں شہادت ہوئی. والدہ کون ہے؟ والدہ ہیں جناب فروا، ام عبداللہ بھی کہا گیا. جناب فروا کون ہے؟ یہ جناب فروا، یہ جناب فروا ہیں امام حسن کی، معذرت غلط کہا میں نے، جناب فاطمہ بنت الحسن والدہ جو ہیں امام محمد باقر کی. شاید غلط کیا گیا، میں تصحیح کر لیجئے گا. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کی. ان کی والدہ کون ہے؟ امام حسن کی دختر گرامی، یعنی امام حسن امام باقر کے کیا لگے؟ نانا. واضح ہو گئی بات، جو غلطی تھی اس کا ازالہ ہو گیا. اور دادا کون ہے امام باقر کے؟ امام حسین. یعنی بچوں کے بقول پیٹرنل اور میٹرنل دونوں گرینڈ فادر امام ہیں. یہ واحد ہستی ہے تسلسل امامت میں کہ ننیال سے جائیے یا ددیال سے سلسلہ جا کر رکتا ہے رسالت پر. لہٰذا امام باقر وارث ہیں سید الشہداء کے بھی اور امام حسن مجتبیٰ کے بھی. یہ امام باقر کی خصوصیت. اور پھر جب اس کے بعد 114 ہجری سے 57 ہجری میں اگر ولادت ہوئی ہے اور 55 ہجری میں امام باقر امام بنے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تقریباً ایک پختہ عمر تھی ظاہری لحاظ سے، 36 37 38 سال اس میں امام بنے. میں ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں، 8 سال کی عمر میں امام بنے امام علی نقی، 8 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں امام بنے امام محمد تقی، 6 سال کی عمر میں امام بنے امام زمانہ. یہ آپ کو امام محمد تقی، امام علی نقی، امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے میں دکھے گا کہ آپ کے امام بالکل خرد سالی بچپنے میں 6 سال 7 سال 8 سال میں امام بن رہے ہیں. یہ آپ کو امام سجاد کے زمانے میں نہیں دکھے گا، امام باقر کے زمانے میں نہیں دکھے گا. اس پہ سوچئے گا ذرا. اگر سوچا جائے تو وجہ یہ ہے کہ ایک تو امام زمانہ کی غیبت کی تیاری کروائی جا رہی ہے. دیکھو 6 برس کا بچہ بھی امام بن سکتا ہے، دیکھو 8 برس کا بچہ بھی امام بن سکتا ہے. اور دوسری طرف ابھی شیعوں کے عقائد اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے
کہ وہ 6 یا 4 برس کے بچے کو امام مان لیں. لہٰذا کہا جا سکتا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ مشیت الہیہ نے 35 برس 30 برس 32 برس کی عمر میں امامت کا انتخاب کیا، اس وجہ سے نہیں کہ جناب امام باقر کے وجود میں کوئی نقص تھا، اس وجہ سے امیر المومنین امام نہیں بنے 32 سال کی عمر میں کہ امیر المومنین کی ذات میں کوئی نقص تھا، امام حسن میں کوئی خامی ہے. ابھی مومنین جو امام کے پیچھے چلیں گے وہ اس وقت تیار نہیں ہیں، لہٰذا ایک پختہ عمر میں جا کر امامت کے عہدے کو عطا کیا گیا ائمہ معصومین کو، جو میں نے آپ کے سامنے جس ترتیب سے بتا دیا. ایک بات. اب اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے سلسلے میں مناظرے ہیں، گفتگو ہے، تمام کی تمام چیزیں ہیں، اور ان کو کس طرح سے انسان بیان کرے اور کس طرح سے گفتگو کرے. ایک حدیث ہوتی ہے، کبھی کئی ائمہ سے نقل ہوتی ہے، کبھی زندیق آیا، کوئی ملحد آیا، ایتھیسٹ آیا، امام نے مناظرہ کیا اس کے ساتھ، کبھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے تو امام نے مناظرہ کیا ان کے ساتھ. بہت سارے مناظرے ہیں، لیکن بہرحال ایک واقعہ ہے ہمیشہ جو پڑھا جاتا ہے. مومنین کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا وہ ضرور واقعہ پڑھیے گا. اب ایک دفعہ پڑھ لیا، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، اب مومنین کہتے ہیں مولانا بڑا اچھا لگتا ہے. اب مولانا صاحب پھنس جاتے ہیں کہ واقعاً آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، محبت بڑھتی ہے امام باقر کی، ائمہ کی، تو وہ واقعہ پڑھ دیا جائے. دوسری طرف سے مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں واقعہ. لیکن نعرے اس طرح سے لگتے ہیں کہ انسان کہتا ہے نہیں، ابھی 10,000 سال تک یہ واقعہ اور پڑھا جا سکتا ہے. ابھی یہ واقعے سے پہلے نعرہ لگا تھا، اس لیے یہ واقعہ ہوا. ابھی واقعہ امام صادق علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا امامت پر خانہ کعبہ کے پاس. خبر پہنچی ہشام تک، باپ اور بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، اریسٹ کیا گیا، امام صادق کو بھی امام باقر کو بھی، اور کہا ہمارے پاس شام بھیجو. اس کا مطلب ہے کہ زمانہ امام باقر کی امامت کا. وہاں پر گئے، بہت زیادہ خلیفہ نے بے ادبی کی کوشش کی، بدتمیزی کی، کئی گھنٹے تک امام کو باہر دربار کے رکھا گیا. پھر اس کا داخلہ دیا گیا. جب داخل ہوئے تو جو کمرہ، جو ہال تھا دربار کا، وہاں پر تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. اب میں اس کو تفصیل سے پورا ایک تقریر اسی پر تھی، اب اس لیے اس طرح سے نہیں پڑھوں گا، جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ وہ پوائنٹ اور وہ نقطہ آپ تک پہنچ جائے. اب وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے، تیر کمان سب کے ہاتھوں میں، وہ تیر چلا رہے ہیں. اب ایک دفعہ جب داخل ہوئے تو کافی دیر کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد کی تعظیم میں خلیفہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اور کافی دیر تک ہم کو دربار کے باہر روکا گیا. امام داخل ہوئے اور بادشاہ نے، خلیفہ نے گفتگو کی یا محمد کہہ کر. آپ کو کنیت سے بلانا چاہیے. جب ایسی شخصیت جو رسول کا نواسا ہے آپ اس سے بات کریں تو کنیت کے ذریعے کیجئے. اور کوئی بھی بڑا شخص ہے، ایک عرب میں کلچر ہے کہ کنیت کے ذریعے بات کی جاتی ہے، ٹائٹل کے ذریعے. تو امام صادق فرماتے ہیں ٹائٹل کے ذریعے، کنیت کے ذریعے میرے والد کو اس نے ایڈریس اور مخاطب نہیں کیا، اور اس کے بعد جگہ بھی نہیں دی. دربار میں تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا ہے. کہا کہ یا محمد، اے محمد باقر، تیر چلانا آتا ہے؟ امام نے کہا میں بہت کم تیر چلائیں، بچپنے میں کبھی چلائے تھے. اب خلیفہ سمجھے کہ ویک پوائنٹ آ گیا امام کا ہاتھ میں. کہا کہ اچھا یہ اشیاخ آپ کی قوم کے بڑے ہیں، رشتہ دار لگتے ہیں مکے میں آپ کے دادا نانا کے، تو ہیں تو ان کے ساتھ مقابلہ کیجیے. امام نے کہا مجھے معاف رکھو، میں نہیں چلاؤں گا تیر. اب وہ سمجھے کہ نہیں، ویک پوائنٹ آ گیا. امام کہہ رہے ہیں میں تیر نہیں چلا سکتا، ماریں گے تیر کہیں کا کہیں جائے گا. 54-55 سال کا بوڑھا انسان ہے. تو خیر بہرحال کہا کہ نہیں، چلانا تو پڑیں گے. امام نے کمان لی، تیر لیا. اب یہ پھر بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں بہت شرم آ رہی ہے مجھے، لیکن بچے سنیں. ایک دفعہ، بہت شکریہ سرکار. دیکھیے یہ کوئی فیکٹری میڈ تیر نہیں، کمان نہیں ہے. جو آرچری کے لیے استعمال ہوتی ہیں چیزیں فیکٹری میڈ نہیں ہیں. آپ ایک گاڑی چلاتے ہیں، فرض کیجئے، میں گاڑی کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ کمیشن ہے مولانا کا وہاں سے کچھ. کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہیں، فلاں کمپنی کی 2020 کی، وہی بالکل مائلیج چلی ہوئی ہے. اس گاڑی سے اترے آپ اور اسی ماڈل کی، اسی سال کی، اتنے ہی سی سی کی گاڑی میں بیٹھے، 2 سیکنڈ بعد آپ سمجھ بھائی میری گاڑی جیسی ہے، مجھے کوئی پریشان، بریک یہاں ہوتا ہے، یہ سب یہاں ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ چلا رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی جاپانی گاڑی، اور امریکن گاڑی میں آپ کو بٹھا دیا جائے،
وہ ماڈیولو 2010 کا، وہ ماڈیولو 2025 کا. تو انسان ہونوں کی طرح دیکھتا ہے آج کل تو کہ اسٹیئرنگ ہے کہاں اور کیا بٹن دباؤں، تو سمجھ میں نہیں آتا. تو جو دیتا ہے آپ کو گاڑی وہ کہتا ہے 1 سیکنڈ ذرا آدھے گھنٹے انتظار کیجیے، یوں دبائیے گا، یوں، پھر کہیں ٹکر ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو آپ کو ٹائم لگتا ہے ذرا. امام باقر آئے ہیں. اب یہ دیکھیے میں آپ کے حکم پر سنا رہا ہوں واقعہ. میں مدینے سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. امام باقر کی عمر 24-25 سال کی نہیں ہے، ضعیف العمری ہے. امام کو کمان دی، فیکٹری میڈ نہیں ہے، کسٹمائز ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتی. بھائی مجھے یہ والی کمان پسند ہے، آپ کو وہ والی. آپ چاہتے ہیں جو اس کی اسٹرنگ ہے، جو اس کا دھاگا ہے، وہ ذرا ٹائٹ ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس میں الاسٹیسٹی کم ہو. امام نے کمان لی، تیر کو وزن نہیں کیا، رکھا، فوضع فی القوس ورمى نحو الغرض. بھائی تولیے دیکھیے ذرا. ہم کو کوئی نکاح پڑھانے گئے ہم، اور تو پین دیا. یہ مولانا پوچھے فاؤنٹین ہے یا بال پوائنٹ ہے؟ مولانا سائنس نہیں، فاؤنٹین پین ہے تو ذرا رکھ کر فوراً کھینچ دیں، اگر بال پوائنٹ ہے تو اس طرح چلیں، انک تو نہیں چھوڑے گا. دیکھیں اگر ہم نے لیا اور بالکل اپنے پین کی طرح دستخط کر دیا کہ مولانا کیا بات ہے آپ کی، آپ نے دیکھے بغیر سائن کر دی کہ کیسا پین ہے کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مولانا تعریف کے مستحق ہیں یا وہ ضعیف العمر امام جس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. یہ نکاح کہاں کی بنی ہوئی؟ میاں دمشق کی ہے، روم کی ہے، ٹوٹے گی تو نہیں. ذرا دیکھ کے دیکھیں الاسٹیسٹی کتنی ہے. رکھا اور وسط میں بالکل جا کر فاصابہ فی وسط الغرض، بچوں کے بقول بولز آئی میں جا کر ہٹ ہوا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا، تو کہا کہ دوسرا تیر دو. امام نے اس تیر کو دیکھا، تولا، دیکھا نہیں، رکھا اور چھوڑ دیا. وہ اس پچھلے تیر کو چیرتا ہوا اس تیر میں دیکھیں میں اپنا ایک اعتراض یہاں پہ انڈروس کرا دوں، ثبت کروا دوں. اگر آپ لوگ دربار میں ہوتے اور ہر تیر پہ اس طرح سے نعرہ لگاتے، امام کا ہاتھ تو نہیں بہکتا قطن، وہ تیر لرز جاتا اور شاید تو اس طرح سا آرام سے دھیمے سے میں بھول جاؤں گا تقریر کیا کر رہا تھا. تو بہرحال بادشاہ کو خلیفہ نے کہا تیسرا تیر دو. اسی طرح سے امام نے ایک کے بعد ایک 9 تیر مارے، ہر تیر پچھلے تیر کو چیرتا ہوا. نہیں، جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں نعرے سے سلوات سے، ابھی جو حدیث پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے سناٹا چھا جائے گا بالکل. اور جتنے نعرے لگا لیجیے، ابھی 5 منٹ بعد وہ حدیث آنے والی ہے. بہرحال تو 9 تیر مارے امام نے، ہر تیر پچھلے تیر کو چیرتا ہوا لگا. اب خلیفہ کے چہرے کا رنگ اتر گیا. کہا کہ ابنوں کا یدری الرمایا یا یعلم یا یعرف الرمایا، تمہارا بیٹا بھی اسی طرح سے تیر چلاتا ہے. آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت باقر العلوم سلام اللہ علیہ کو نعوذ باللہ رسوا کریں، خجالت زدہ کریں، شرمندہ ہو جائیں، امبیرسمنٹ، مجھے تیر نشانے پر نہیں لگا، خوب ہنسی مذاق ہو، مسخرہ ہو اور مذاق اڑے خانوادہ نبوت کا. تو اب آپ امام باقر سے پوچھئے کہ کہاں سے سیکھی، کیا ہوا تھا. آپ کا بیٹا بھی جانتا ہے. امام نے کہا کیوں نہیں جانتا، ہم ان کمالات کو ورثے میں لیتے ہیں. کہا یہ کون سے کمالات کو آپ ورثے میں لیتے ہیں؟ کہا قرآن میں خداوند تبارک و تعالی نے ہمارے جد کے بارے میں کہا تھا اتممت علیکم نعمتی. یہ ہم اہل بیت پر ہم اہل بیت پر نعمت کو تمام کر دیا گیا. کوئی نالج، کوئی علم، کوئی پرفیکشن، کوئی اسکل ایسی ہے ہی نہیں جو ہم کو نہ آتی ہو. اور پھر اس کے بعد امام کو واپس بھیجا گیا بڑی عزت کے ساتھ. اور پھر حشام نے امام باقر کو کنیت سے مخاطب کیا، یا ابا جعفر کہہ کر، اور اپنے برابر میں بٹھایا. بہرحال یہ واقعہ اس کے بعد جب امام گئے واپس
تو کئی مناظرے ہوئے، گفتگو ہوئی، اور حکم دے دیا گیا کہ امام جب جائیں تو کوئی امام کو کھانا نہ بیچے۔ ریسٹورینٹ نہیں ہوتے تھے، اور جو اس طرح سے آج کل ہوتا ہے ہائی وے کے درمیان ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، موٹلز، آپ جائیے کھانا کھا دیجیے وہاں پر پیسے دے کر، دکانوں سے خریدنا پڑتا تھا۔ تو امام کے ساتھ جو فوجیوں کو بھیجا گیا ان کو حکم دیا گیا کہ دیکھو کوئی بھی کسی بھی قصبے سے، دیہات سے، کسی بھی ایریا سے گزرے امام، ان سے کہہ دینا کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ کوئی ان کو کھانا دینا تو چھوڑ دیجئے، بیچے بھی نہیں کوئی۔ کہاں سے کھائیں گے کھانا؟ ایک گاؤں سے گزرے، بستی سے گزرے، کھانا طلب کیا، کہا پیسے دے دو، کھانا دے دو، کہا کھانا تم کو نہیں دیں گے، یہ مسلمان ہیں تمام۔ ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے اور کچھ گفتگو کی، ایک بوڑھا شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا دیکھو یہ وہی پہاڑی ہے جس پر جناب یونس نے خطاب کیا تھا اور عذاب کی دھمکی دی تھی۔ اب اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نہیں، بوڑھا کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ایک آدمی، وہاں سے کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں معمولی انسان نہیں ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کیسے اس شخص کو پتہ لگا کہ کسی اور پہاڑی پہ نہ چڑھے، اسی پہاڑی کا انتخاب کرے، کسی اور اونچے مقام پر نہ جائے، بازار کے چوک میں آ کر گفتگو کرے، وہاں کے جاگیردار کو بلائے، کسی زمیندار کو بلائے، وہاں کے میئر کو بلائے، کاؤنسلر کو بلائے، کسی بڑے انسان سے بات کرے، کسی اونچی جگہ پر، شہروں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں چوک ہوا کرتا تھا، کسی سے جا کر بات کیجئے، دکان میں کے پاس کھڑے ہو جائیں جہاں پر زیادہ ازدحام ہے لوگ ہیں، وہاں جا کر بات کیجئے۔ یہ شخص جو پہاڑی پر چڑھا، خوب توجہ کیجئے گا، ائمہ کے واقعات کو بڑے غور سے سمجھیے اور سنیے۔ یہ بات میں کر رہا ہوں 1200 سال پہلے کی، 1300 سال پہلے کی۔ ایک شخص جو اپنی بات دیہات کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دیہات میں آ کر گفتگو کرے۔ پہاڑی ہوتی ہے گاؤں سے باہر۔ یہ شخص نعوذ باللہ کیا عقل ہوش سے الیاذ باللہ عاری ہے کہ جو پہاڑی پہ جا کے گفتگو کر رہا ہے، جہاں تک آواز بھی نہ پہنچے، مکبر الصوت ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، مائکروفون ہے، کوئی اور چیز ہے کہ جس کے ذریعے آواز پہنچے گی۔ یہ اس پہاڑی پر چڑھا کیوں ہے؟ خلاف عقل ہے اس زمانے میں گاؤں سے باہر کی پہاڑی پر چڑھ کر گفتگو کرنا۔ آپ کو گاؤں کے اندر آ کر گفتگو کرنی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ سمجھا آپ اس بات کو؟ لہٰذا پہاڑی پہ چڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ پہاڑی پہ چڑھے، لیکن اب وہ پہاڑی پہ چڑھنا، وہ پہاڑی پہ چڑھنا الگ ہے۔ لہٰذا بھائی اصحاب کہف جو گئے، وہ پہاڑ میں جا کے انہوں دامن میں پناہ لی۔ اصحاب کہف گئے پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اب مختلف موقعوں پر مختلف پناہوں کی ضرورت پڑی تو پہاڑ کام ضرور آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو پہاڑ تھا، امام جب گئے چڑھے تو وہاں پر وہ سمجھ گیا کہ دیکھو اب یہ وہ پہاڑی نہیں ہے، یہ وہ پہاڑی ہے۔ اس شخص کو چاہیے، اب میں ڈسکرپشن اور تشریح اپنی پیش کر رہا ہوں، اس شخص کو چاہیے تھا کہ شہر کے اندر آ کر گفتگو کرے، مائک تو نہیں ہے، تو یہ اس پہاڑی پہ کیوں چڑھا؟ اس نے کہا یہ وہی پہاڑی ہے کہ عذاب خدا کے آنے سے پہلے جس پہاڑی پر یونس چڑھے تھے، لہٰذا فوراً اس کو کھانا بیچو ورنہ عذاب آ سکتا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس کا علم ایسا ہے کہ جس نے اس زمانے میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ یونس کس پہاڑی پہ چڑھے تھے۔ محمد وآل محمد جنگل پہاڑ کرتے گئے نادے علی علی، ہم سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشا علی، نادے علی۔ لہذا جب وہاں آئے، مناظرہ ہوا ایک راہب کے ساتھ، اور مناظرہ بھی میں اس کے ایک دو سوالات بتا دیتا ہوں تاکہ تازہ رہے، اور آپ بہرحال کیونکہ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اس وجہ سے ابھی کچھ اور بات کرنی ہے مجھے، تو میں اس طرف آتا ہوں، ابھی حدیث نکالوں گا۔ وہ جب کہا کہ یہ شخص جو ہے سال میں ایک دفعہ نیچے آتا ہے اور اوپر بوڑھا اتنا ہے کہ بھویں تک سفید ہو چکی ہیں، بہت عمر ہو چکی ہے اس کی، تو امام سے کہا گیا کہ آئیے ملیے۔ امام گئے، اس نے دیکھا، علیہ السلام، سلام علیک ہوئی، اس کے بعد کہا کہ انت من الامت المرحومہ، کیا تم او منا، ہمارے مذہب سے ہو یا امت مرحومہ سے ہو؟ امام نے کہا میں امت مرحومہ سے ہوں، امت مصطفیٰ سے ہوں۔ اس نے سوال کیا من جہالہم او من علمائہم، امت مصطفیٰ کے جاہلوں میں سے ہو یا عالموں میں سے ہو؟ امام نے فرمایا لست من جہالہم، جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ گفتگو کا طریقہ، ادب، تہذیب، تمیز دیکھیے۔
عالم ہوں. اگر امام کہہ دے میں عالموں میں سے ہوں تو غلط ہوگا. امام عالموں میں سے نہیں ہے، امام خود وجود علم ہے. امام نہیں کہہ رہا میں عالموں میں سے ہوں، کہ جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس نے ذرا غور سے دیکھا کہ یہ جواب ذرا عجیب سا ہے. کہا کہ سوال کروں تو تم مجھ سے پوچھو گے؟ کہا تم پوچھو. پھر اس نے امام سے سوال پوچھا. کہا کہ دنیا میں جنت میں جب کوئی نعمت آئے گی، آپ کے سامنے ٹرے آئی ایک سیب سے بھری ہوئی، آپ کھائیں گے اس میں سے وہ کم نہیں ہوگی. آج آپ ٹرے میں سیب لے کے آئیے، کھاتے رہیں لوگ تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا. تو اگر جنت میں آپ کے سامنے جنتی میوے آئیں، کوئی بھنا ہوا مرغ آئے، کوئی پرندہ آئے، تیتر آئے، مجھے نہیں پتا کہ تبرک میں کیا ہے، لیکن تیتر سمجھ کے آپ ادھر ادھر مت چلے آئیے گا، امیدوں پہ پانی پھر جائے گا. تو یہ بس واقعی کی حد تک ہے، تیتر اور بٹیر اور یہ سب. تو آئیں گے تو اس میں سے کھائیں گے وہ تو کم نہیں ہوگا. کہا کہ ہاں. کہا دنیا میں مثال دو اس کی. امام نے فرمایا کہ ایک چراغ جب جلتا ہے اس سے دوسرا چراغ جلاؤ، پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی، جو کی تو منتقل ہوتی. اس نے دوسرا سوال کیا. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ جنت میں جب لوگ مشروبات، شربت، دودھ، شہد، پانی یہ سب پئیں گے تو ان کو دنیا میں جب آپ کوئی لکوڈ پئیں تو پھر اس فاضل مادے کو آپ کے جسم سے نکلنا ہے یورین بن کر. آپ کھانا کھائیں انسان تو معدہ عمل انجام دیتا ہے اور اس مادے کو فضلہ بن کے جسم سے نکلنا ہے. اس نے کہا کہ جنت میں یہ ہوگا اور ان کو بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی، کھائیں گے لیکن کوئی فاضل مادہ جسم سے باہر نہیں نکلے گا. دنیا میں اس کی مثال دو. امام نے فرمایا بطن مادر میں بچہ کھانا کھاتا ہے لیکن اسے بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی. بارہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے. اور پھر اس کے بعد امام پہنچے. اب امام جو مدینے میں ہیں کس طرح سے امام اس بات کو پیش کریں جو میں اب پیش کرنے والا ہوں. خوب توجہ کیجیے گا. ایک چھپا ہوا ایک ہڈن ایسپیکٹ بچوں کے لیے لفظ بہت بچوں کی شکایت آتی مولانا اردو بڑی مشکل ہے آپ تو اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن ہڈن ایسپیکٹ جو امام کی زندگی کا ہے. امام کے پاس کسی یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. آپ میں ڈاکٹر ہوں فرض کیجئے، ہوں نہیں، مجلس کے بعد کوئی نہ آ جائے مولانا کھانسی بہت ہو رہی ہے آپ نے، فرض کیجئے میں ڈاکٹر ہوں، پیچھے میرے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں. اب آپ نے آ کر دیکھا صاحب فلاں یونیورسٹی فلاں میڈیکل کالج، آپ نے کہا 10 سال میں نے وہاں کام کیا، 10 سال وہاں، 20 سال وہاں، ایکسپیرینس ڈاکٹر ہیں اور دوا دیتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں لوگ اور کوئی شکایت نہیں ہے. توجہ سے آپ نے ریکارڈ دیکھا میرا، شہر میں چیک کیا، میرے گلی کوچے میں دوستوں، ہاں بھائی یہ صاحب ڈاکٹر ہیں اور یہاں پوری ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ پورے اعتماد کے ساتھ آ کر مجھ سے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف ہے گلے میں اور یہ نبض دیکھ لیجیے اور یہ سب ہوگا. سڑک پہ ایک شخص بیٹھا ہو کرسی رکھ کر، جتنا بھی زیادہ لوگ تعریف کریں اس کی، آپ اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے. کہیں گے مولانا صاحب یہ ڈاکٹر ہے، یہ فٹ پاتھ پہ کرسی رکھ کے بیٹھا ہے، صحیح نہیں. ارے آپ جائیے تو. مولانا صاحب خدا کو مانیے، آپ خود بتائیے مجھے کہ جب چھٹے امام نے حدیثوں کا علم پھیلانا شروع کیا کون سا سرٹیفکیٹ دیوار پہ لگا ہوتا تھا؟ اور امام یہ کہ امام کو کس گورنر کی حمایت حاصل تھی، امام کو کس خلیفہ کی حمایت حاصل تھی، امام کو کس پیسے والے کی حمایت حاصل تھی، امام کے پاس کون سے سورسز تھے، مدینہ میں کتنے لوگ جانتے تھے، امام کی پولیٹیکل پارٹی کون سی تھی، امام کی ریلیجیس پارٹی کون سی تھی، کس بنیاد پر امام آ کر گفتگو کریں تو لوگ کہیں گے یہ صحیح علم دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو حدیثوں میں ہمارے سامنے آئی ہے کہ امام محمد باقر ہو بہو اپنے جد حضرت ختمی مرتبت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کی شبیہ ہیں. اور ختمی مرتبت نے فرمایا تھا الباقر، باقر یعنی کھود کر نکالنے والا، جو چیز چھپ گئی ہے ڈگ آؤٹ کر کے، کھود کر، حفر کر کے، بقر کے ذریعے نکالنے والا، ہل چلا کر. اسی طرح سے امام باقر چھپے ہوئے علم کو کھود کر نکالیں گے جس طرح سے عالم غیب کے چھپے ہوئے علم کو ختمی مرتبت نے پیش کیا. اب ختمی مرتبت نے جب کہا کہ میں رسول ہوں تو کس بنیاد پر کہا؟ بھائی کل تک تم مجھے صادق اور امین کہتے تھے، میرے کردار کے بارے میں تم رتی برابر ڈارک پوائنٹ، تاریک نقطہ کوئی نہیں ہے میری شخصیت میں. تو 40 برس تک اپنی شخصیت کو منوایا اور اس کے بعد رسالت کا اعلان کیا. لوگوں نے 10 الزام لگائے ختمی مرتبت پر، رسول اللہ پر، کہا کہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے، شاعر ہے، کاہن ہے. یہ پامسٹری کی طرح اس کے پاس
ستاروں کا علم ہے، اس کے ذریعے حساب لگاتا ہے، ہر چیز کہہ دی. یہ نہیں کہا کہ برے خاندان کا بد کردار نوجوان ہے. آپ توجہ کیجئے، اگر یہ کہتے، آپ سمجھتے ہیں بڑی محبت تھی ان کو رسول خدا سے؟ محبت کچھ نہیں تھی. اگر کوئی کہتا بھی کہ خاندان ایسا ہے تو مکے کے لوگ ماننے سے انکار کر دیتے کہ یہ تو ہمارے درمیان پلا بڑا ہے، ان کے خاندان کے بزرگ ہمارے درمیان پلے بڑے ہیں. لہٰذا ختمی مرتبت نے اپنے کردار کی بنیاد پر جو لسان صادق تھی، جو کردار امانت داری کا کردار تھا، آ کر نبوت کے پیغام کو پیش کیا اور لوگ گرویدہ ہوتے گئے. یہی چیز آپ دیکھیں امام باقر کے زمانے میں پہلا موقع ہے خانوادہ نبوت میں کہ احادیث پیغمبر کے ذریعے تبلیغ کا آغاز ہوا. نہ جناب امیر یہ کام کر پائے، نہ امام سید الشہداء کو یہ موقع ملا، نہ حضرت امام مجتبیٰ کو یہ موقع ملا، نہ امام سید ساجدین کو یہ موقع ملا. بچے کہیں گے مولانا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ امیر المومنین امام حسن، امام حسین، سید سجاد آتا نہیں تھا، ان کو موقع نہیں ملا. میں کہہ رہا ہوں کیوں موقع نہیں ملا، اب وہ کسی اور وقت. لہٰذا اب جو امام باقر آ کر حدیثوں کے ذریعے گفتگو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار میں اتنی طاقت ہے، اس کا مطلب ہے شخصیت ایسی ہے، اس کا مطلب پرسنالٹی کا جو کرزما ہے علمی وہ ایسا ہے. بھائی آپ مجھے بتائیے کہ آج میں مدینے میں داخل ہوا، میں کیوں سنوں محمد ابن علی باقر کی بات؟ میں کیوں سنوں؟ بھائی آتا جاتا ہے، کچھ نہیں آتا جاتا. کس عمر میں امام بنے؟ امام 57 ہجری میں، 35 میں آپ 3 اور ایڈ کر لیجئے، 38 سال. 38 سال کی عمر میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام وقت ہوں، حدیث مجھے آتی ہے. پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے اس بچے نے، اس نوجوان نے، اس جوان نے. جب یہ پیدا ہوا پیغمبر کو دنیا سے گئے 20-25 سال ہو چکے تھے، اور نہ کوئی اس کا باپ اس کو سکھایا کسی نے، نہ ان کے گھر میں کوئی تعلیم. کیسے تمام دوسرے فقہا کا مقابلہ کیا امام باقر علیہ السلام نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرے کو جب آپ رکھ دیں تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی. آنکھیں چاہیے، آنکھیں. اب اس کے بعد ایک اور مشکل جو امام باقر کے سامنے ہے وہ یہ کہ امام باقر کے نہ عقائد میجورٹی سے ملتے ہیں، نہ طریقہ اجتہاد لوگوں سے ملتا ہے، نہ قرآن کی آیات کا استنباط لوگوں سے ملتا ہے. بھائی لوگ یہ تو نئی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں. صاحب جو عجیب و غریب باتیں ہوں گی اور لوگوں کی عقل سے ماورا ہوں گی، لوگوں کی عقل دوسری چیزوں کو سننے کی عادی ہو چکی ہوگی، یوز ٹو ہو چکے ہوں گے کسی اور چیز کے، تو مجھے بتائیے وہ گھبرائیں گے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اگرچہ جتنی بھی منفرد ہو، بات جتنی بھی الگ انداز کی تھی، دلائل اتنے مضبوط و مستحکم ہوا کرتے تھے کہ جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے کام ہوگا. لہٰذا یہ ایک کام امام باقر علیہ السلام جو انجام دیا وہ عقائد کو بالکل اپنے بہترین طریقے سے بتایا. شیخ مفید کا قول میں نقل کروں کہ لوگ امام باقر علیہ السلام کی امامت سے پہلے مومنین کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کے مسائل کس سے سیکھیں. مومنین کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے جناب امیر المومنین سے، لیکن نہیں پتا کس سے پوچھیں. ایک دفعہ سلسلہ جب شاگردوں کا شروع کیا امام باقر علیہ السلام نے تو پھر یہ ہوا. ایک بات اور میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اب آج کل تو یہ سب زمانہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اے آئی کا، اور اس کے ٹولز بھی آپ سب کے پاس، نوجوانوں کے پاس ہیں. یہ کیا بڑی اہم بات ہے. امام معجزات بھی دکھا سکتے ہیں، اور امام قرآن کی آیات، فلسفہ، عقل، منطق اور حدیث کے مطابق بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ایک صاحب آئے پیر پٹکتے ہوئے، محمد باقر تم نے کیا کہہ رہے ہو، یہ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے، اجتہاد کا طریقہ غلط ہے، حدیث کو اس طرح تو غلط ہے. تو امام کیا کریں؟ اشارہ کریں اور وہ صاحب انسان بن جائیں اور کہیں صاحب میں ہاتھ چوم کے جا رہا ہوں آپ کا. آپ اے آئی میں ڈالیے گا ائمہ معصومین نے کتنے مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے لوگوں کو سدھارا ہے، اور علم اور معرفت اور قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کو سدھارا ہے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر ہمارے منبر سے معرفت امامت، توحید، نبوت اور ان چیزوں پر گفتگو حدیثوں کے ذریعے، تو یہ وہ طریقہ ہے جو معصومین نے انجام دیا. مانا کہ معجزہ نہیں دکھائے، پرسنٹیج بہت کم ہے، شاید 2%، 2.5%، 3% بھی مکمل نہیں ہوگی. لہٰذا امام علم کے ذریعے امام نے ہدایت کا سامان فراہم کیا. دین خدا کو معجزوں کے ذریعے ہمیشہ آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. کبھی کبھار معجزے کی ضرورت پڑتی ہے، انبیاء کو معجزے ملے، اور لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے
کہ امام معصوم اور رسول کے پاس معجزہ ہو. معجزے کے بغیر رسول نہیں ہے. اگر معجزہ نہ دکھا سکے امام، بنا معجزے کے امام نہیں ہو سکتا. امام کے پاس یقیناً معجزہ ہوتا ہے، لیکن ہدایت کا طریقہ کس طرح سے آگے بڑھے گا. پھر اس کے بعد امام نے ایک عجیب اور چیز سکھائی کہ جو بشر کے اندر ہے، لیکن امام کا کام ہے. امیر المومنین کا خطبہ نہج البلاغہ میں کہ امام معصوم، وہاں پر امام کی بات نہیں کی ہے جناب امیر نے، میں جوڑ رہا ہوں امام کے ساتھ. کس کو؟ رسول کے ساتھ امام کو، کیونکہ بہرحال معیار ایک ہی ہے سوائے وحی کے اور نبوت کے. تو وہاں پر امام امیر المومنین نے کیا فرمایا ہے؟ فطرت میں جو دین چھپا ہوا ہے، انبیاء آئے اس کو باہر اجاگر کرنے کے لیے. تمہاری فطرت میں یہ دین چھپا ہوا ہے. اب اور اس کے بعد اگر آپ جا کر دیکھیے کہ جو آئمہ کے بارے میں حدیث اللہ میں جملہ آیا ہے، وہ تمام کے تمام تقریباً آئمہ کے بارے میں، تقریباً اس وجہ سے کہ بہرحال یہاں پر ایک کلام ہے، گفتگو ہے، وہ یہ الخازن علمی، یہ جو محمد باقر ہے میرے علم کا خزانچی ہے، میرا علم اس کے ذریعے آئے گا. آئمہ کے بارے میں گفتگو کی ہے. لہٰذا اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں، اور حدیث بھی ہے بہرحال، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی اطاعت کے سلسلے میں 14 کے 14 معصومین اور 12 کے 12 امام، اور ملا لیجئے رسول خدا کو 13 معصومین جب امت کی ہدایت کا کام کرتے ہیں. جناب سیدہ پر گفتگو نہیں کر رہا، شہزادی کا کام ہدایت کا اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے 13 معصومین کا کام ہے. جب ہدایت کرتی ہیں یہ ہستیاں، رسول خدا شہزادی کو ہٹا کر امیر مومنین سے لے کر حضرت حجت تک، تو یہ کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں؟ علم خدا کے خزانچی ہیں. لہٰذا آپ کو علم خدا دیتے ہیں. ان کی اطاعت جناب امام باقر کی اطاعت اسی طرح سے واجب ہے جس طرح سے ختمی مرتبت کی، کیونکہ یہ خدا کے علم کے ذریعے آپ کو چیزیں دیتے ہیں. اور ایک شخص آتا ہے، ایک معجزہ پڑھ لوں برکت کے لیے اور پھر اس حدیث کو جلدی سے پڑھ کے ختم کروں. وہی کہ ایک شخص آتا ہے، اپنا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا. کیا کہ امام نے ہاتھ پکڑا اور گھر کے کمروں سے ہوتے ہوئے لے کر گئے اور بالکل آخری کمرے میں، گھر کی تہ میں، اور دروازہ بند کیا، اشارہ کیا، سونا نکلا وہاں سے ابھرا. کہا جتنی کی ضرورت ہے اتنا اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے اتنا اٹھا لو. اس نے اٹھایا، لے کے چلا گیا. بیچو اس کو جا کر بازار میں اور اپنا کام چلانا. اور جاتے ہوئے کہتے ہوئے خبردار، اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا سوائے اپنے خالص دوستوں کے. آپ دیکھیے کہ بتا دے گا تو کیا ہو جائے گا یہ اپنا رسول اللہ. آپ کے کیا صاحب بات پھیل جائے گی آپ کی. یہ معجزوں کے ذریعے ہمیں ثابت نہیں کرنا کہ ہم کچھ ہیں. خوب توجہ کیجئے، میں ایک پہلو صرف بتاؤں گا، اس کی 10 یا 12 13 وجوہات ہیں شاید، لیکن میں ایک پہلو بتا رہا ہوں، صرف ایک وجہ. آج تو ہم زندہ ہیں، ہم نے معجزوں کے ذریعے تمہیں بتایا، بس معجزوں پہ معجزے دکھاتے گئے اور تم ہمارے ہوتے گئے. کل جب ہم نہیں ہوں گے، ہر فاسق و فاجر آ کر جادو ٹونے کے ذریعے تم کو بیوقوف بنائے گا. اشارہ کرے گا بتی بجھ جائے گی، اشارہ کرے گا بتی جل جائے گی، تم سجدے میں گر پڑو گے اس کے ساتھ. دیکھو پہلے یہ دیکھو کہ علم اور معرفت کے کس مرحلے پر ہے، معجزہ اس کے بعد آتا ہے. لہٰذا اگر تم باہر جا کر ہر ایک کو بتاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے خانواد نبوت اسی طرح سے ہدایت کا کام انجام دیتا ہے. لہٰذا بہت ساری گفتگو ہے، لیکن میں علم کے سلسلے میں امام باقر علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی وہ میں جلدی جلدی ترجمہ کروں آپ کے سامنے. وہ یہ بڑی عجیب حدیث ہے. اور دیکھیے اب سب سے زیادہ جو گفتگو پیچیدہ ہے وہ علم کے بارے میں. علم یعنی نالج، یعنی علم یعنی اویئرنیس، آگاہی. اس کے مختلف الفاظ ہیں، معرفت، اویئرنیس، نالج، علم، سائنس، یہ سب مختلف الفاظ ہیں. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرو. کس طرح سے علم کو حاصل کرو؟ بخدا صرف علم پر جو گفتگو فرمائی ہے، 12 امام، 14 معصومین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیجئے. اتنی دقیق گفتگو ہے، اتنی عجیب گفتگو ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، کون سا علم کہاں پر کام دیتا ہے، کون سا علم کہاں پر کام دیتا ہے. وہ شخص جو علم کو جانتا ہے، کیا یہ علم اس کے لیے مفید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، علم کس مرحلے پر پہنچے تو مفید ہوتا ہے، علم مسموع کیا ہے، علم مطبوع کیا ہے. ایک عجیب صاحب غلغلہ مچا ہے، مارکا ہے، گھمسان کا رنگ چھڑا ہوا ہے صرف اس بات پر کہ علم کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تعلم العلم فإن تعلمہ جنہ. علم سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا
علم کا سیکھنا، نالج کا ایکوائر کرنا کیا ہے؟ جنتن. جنہ کیا ہے؟ ڈھال. آپ نے دیکھا ہے جو نائٹس لڑتے تھے، گلیڈیٹرز، ان کے پاس ایک شیلڈ ہوتی جس سے وہ روکتے تھے چیزوں کو، تو یہ وہ جنہ. علم ایک شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے. کس کے مقابلے میں ڈھال ہے؟ ہر خطرے کے مقابلے میں. وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ. جب تم جا کر علم سیکھتے ہو، نالج کو ایکوائر کرتے ہو، تو تم عبادت میں مصروف ہوتے ہو. اور فرمایا وَمُذَاكِرَتُهُ تَسْبِيحٌ. اور علم پر گفتگو کرنا، ڈسکشن کسی بھی نالج کے بارے میں، یہ تسبیح ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ، آج سید ہادی میلانی علی اللہ مقامہ الشریف، ہمارے ہاں اور بہرحال علمی جو قم نجف میں بھی اگر نام لیں ایک عام سے طالب علم سے، تو ایک بڑے گمنامی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. 74 75 شاید 77 میں انتقال ہوا ہے، مجھے نہیں یاد اس وقت کس سال میں، صحیح طریقے سے نہیں یاد. انہی سالوں میں شاید 60 کی دہائی میں یا 70 کی اوائل میں انتقال ہوا ہے میرے خیال سے. مشہد میں ہوتے تھے اور آغا خوئی کے بالکل ساتھ کے کلاس فیلوز میں سے تھے، اور آغا خوئی کے ساتھ ان کا ڈسکشن بھی چلتا تھا. اور بعض لوگ آغا خوئی کے زمانے میں مرحوم ہادی میلانی کی عالمیت کے قائل تھے. یہ وہ ایک خیر الگ بات. رمضان المبارک آنے والا تھا، کہا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو بھائی، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے یا روزہ رکھوں یا درس دوں، کیونکہ میں اگر درس دوں گا تو میری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ میں پھر روزہ پورا کر سکوں. مجھے کھانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کھانا پینا، دوا. طبیعت ایسی ہو گئی تھی. 1 گھنٹے بولنا، پھر درس کی تیاری، مطالعہ، شاگردوں کے سوالات کے جواب دینا. گرمی کا موسم فرض کیجئے، تو اگر تم بتاؤ تم لوگ رک رہے ہو، تیار ہو رمضان مبارک میں، تو میں درس دوں، روزہ چھوڑ دوں گا. دین کی ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ دین چچا ابا پھپا ابا، گلی میں وہ صاحب ان کی داڑھی ایسی ہے، وہ مسجد میں پہلی صف میں ہوتے ہیں. دین آ گیا اناڑیوں کے ہاتھ میں. بخدا یہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو آپ نے سن لیا. اگر پہلی دفعہ آیا ہوتا میں یہاں پر اور آج پہلی تقریر ہوتی تو آپ ششپنج میں پڑ جاتے اور آپ پوچھتے یہ کیا، یہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے. سرکار دین کی گہرائی جو کتابوں میں موجود ہے، معذرت کے ساتھ میں توہین نہیں کر رہا، اہل بیت کے دین کی توقیر ہے. اگر میں کہوں کہ آپ شب ہجرت نہیں سو سکتے تھے بستر پہ، آپ کی توہین نہیں ہے، اس کی توقیر ہے جو سویا. دین کی گہرائی آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے. خذ العلم من افواہ الرجال. علم سیکھو بزرگ علماء کے دہن و زبان سے. کتابی علم ایک جگہ تک لے کے جاتا ہے، لیکن علم کی محامل کہ کس علم کو کہاں پر کس طرح سے امپلائی کرنا ہے، یہ تمہیں کتابوں سے نہیں ملے گا، یہ بزرگوں کے دہن سے ملے گا. نہیں ہو سکتا. خوب توجہ کیجیے گا. لہذا خطرناک ترین چیز علم دین ہے، بدترین چیز قرآن کی تفسیر ہے، خطرناک ترین چیز یہی علم ہے جس کی امام باقر تعریف کر رہے ہیں. کب ہے بدترین، کب ہے خطرناک؟ جب غیر اہل سے سیکھا جائے، یا جب غیر اہل اس کے بارے میں اپنا اظہار رائے کرے. بدترین چیز ہے. اور انسان کا کون سی جہنم کی پاتال میں جا کر آنکھ کھلے گی کچھ نہیں پتا. خمس واجب ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. نہیں ہے واجب ہے یا واجب ہے دے دو. نماز کیسے پڑھو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھ لی چھوڑ دو. کیا مطلب؟ دین خدا ہے، تماشا نہیں ہے. زرارہ محمد بن مسلم، ابو بصیر مرادی، یہ تمام کے تمام علماء فقہا 10 20 سال کسی آیت اللہ کے سامنے نہیں بیٹھ رہے زانو کو تہ کر کے، حجت خدا کے سامنے بیٹھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور دین کو سمجھے. لیکن دین کے بارے میں شک کی مزاج بھی نہ بنے کہ مولانا 20 دفعہ پانی ڈالا پھر جا کے وضو مکمل ہوا. نہیں، یہ بھی دین نہیں، یہ شیطان ہے. امام صادق نے فرمایا. خیر اب آپ ہر کیا کروں، میں جلدی ختم کرتا ہوں اس کو. وَطَلَبُ مُذَاكِرَتُ تسبیح. علم کا مذاکرہ کرنا، ڈسکشن کرنا، یہ تسبیح ہے. وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ. تم ڈھونڈ رہے ہو کہ علم کہاں ملے گا، آپ طلب نہیں کر. ایک ہے ایکوائرنگ، نالج کو ایکوائر کرنا. آپ ریلیونٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھیں، نالج کو ایکوائر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک دفعہ آپ کو نہیں پتا کہ علم ملے گا کہاں سے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرے سائز کے پیر کے سائز کا جوتا کہاں سے ملے گا، میں ڈھونڈ رہا ہوں.
میں ڈھونڈ رہا ہوں، والبحث عنہ، کھوج میں ہوں، میں کھدائی کر رہا ہوں، میں ہٹا رہا ہوں کہاں سے ملے گا علم. یوٹیوب پر بیٹھا ہوں، کوئی مجلس ملے مجھے کہ نہیں، درس ملے کہ نہیں، یہ کام میں کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ جہاد کر رہے ہو خدا کی راہ میں. تلوار لے کر خدا کی راہ میں نکلتے ہیں آپ لشکر کفار سے لڑنے کے لیے. بحث، کھوج لگانا، اس کو نکالنا، ڈھونڈ کر، گرد خاک ہٹا کر ڈھونڈنا علم ہے کہاں پر، یہ جہاد ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَعَلُّمُهُ صَدَقَةٌ، اور اگر کسی کو سکھاؤ تو یہ صدقہ ہے. کیا فصاحت و بلاغت کے نقطے ہیں عربی کے لحاظ سے، میں کیا کہوں، میں نہیں بتا پا رہا، ٹائم نہیں ہے. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اگر دیکھ رہے ہو خوب توجہ کیجئے گا، قربان جاؤں زبان خدا کے، مانو خدا کی، بھائی ہمارے یہاں تو 14 زبانیں ہیں خدا کی، خدا کی زبان کے قربان جاؤں. وہاں پر فرمایا تعلم، سکھانا صدقہ ہے. یہاں پر فرمایا بذل قربت ہے. بذل اور تعلم میں فرق کیا ہے؟ خدا یہ سوائے امام حضرت باقر العلوم کے کسی زبان میں طاقت نہیں کہ اس طرح سے گفتگو کر سکے. تعلمہ صدقۃ، سکھا رہے ہو کسی کو، صدقہ دے رہے ہو. بذل اگر کر رہے ہو تو خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہو رہے ہو. بذل اور تعلم میں، بذل اور تعلم میں فرق کیا ہے؟ تعلم کا مطلب ہے سیکھنا، اگر آپ سیکھ رہے ہیں صدقہ ہے. بس کہہ سکتے ہیں تعلیم یہاں پر ہے، اگر تعلیم ہے تو سکھانا، تعلم ہے تو سیکھنا. بذل کا مطلب کیا ہے؟ بذل کا مطلب ہے کہ جو علم ہے، خوب توجہ کیجیے گا، بہت باریک مرحلہ ہے. اگر کوئی اہل ہے تو اس کو سکھاؤ مت، اس کے لیے اپنے علم کے دروازوں کو کھول کے بہا دو. کیا یہ کیا کہیں صاحب، یہ ایک تو گھڑی کی سنیوں سے مصیبت ہے، یہ اتنی تیزی سے دوڑتی ہیں، کیا کہا جائے. بہرحال دیکھیے اس کو، اس بات کو کہ بذل کر دو، دے دو، اس کو دروازے کھول دو. جب یعنی اس کے لیے کوئی پابندی، اگر اہل ہے تو اس کو بنا دو سلمان، اگر اہل ہے بنا دو ابو ذر، اگر اہل ہے اس کو بنا دو عمار، مقداد، میثم تمار. اور کرامت اور سخاوت جو اس گھرانے کی ہے، وہ نگاہ خدا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. جب خدا کی آنکھیں 35 ہجری میں مدینے سے اٹھ کر کوفے آئیں اور خدا کی آنکھوں نے دیکھا صاحب، البتہ یہ غلط کہہ دیا امیر مومن میں، امیر مومن کی آنکھیں خدا کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ اپنے کو تصحیح کیجیے، غلط، معذرت. خود وجود جناب امیر کو کہا کہ عین اللہ، خود، اور عین اللہ الناظرہ، آپ خدا کی، بہت لطافت ہے اس جملے میں، خوب توجہ کیجئے گا. آپ کی آنکھیں خدا کی آنکھیں نہیں ہیں. السلام علیک یا عین اللہ الناظرہ، السلام آپ پر، آپ خدا کی وہ آنکھیں جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. دیکھا میثم تمار کو، کہا فلاں بنی اسد کی خاتون کی ہیں، یہ غلام ہے. دیکھا خدا کی آنکھوں نے، کہا کہ نہیں، یہ اس لائق نہیں کہ غلامی کرے. پیسے دیے، خریدا، آزاد کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہیرے کو کوئلے کی کان سے نکالا، دھویا، چمکایا، خشک کیا، صاف کیا، اور اس کے بعد تعلیم کا عمل شروع کیا. اب یہ علی ابن ابی طالب میثم کو علم سکھا نہیں رہے، یہ ٹیچنگ نہیں ہے، یہ لرننگ نہیں ہے، یہ نالج ایکوائر نہیں کر رہے میثم تمار، بلکہ بذل ہے. میثم تمہارے وجود میں کتنی گنجائش ہے، تمہاری کیا کیپیسٹی ہے، یہ خدا کے علم میں، جو چاہو لے جاؤ. کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس دیکھی جائے. والعلم منار الجنہ، علم روشنی کی وہ لائٹ ہاؤس ہے کہ جس کے ذریعے تم جنت تک جاتے ہو. وَأُنْسُ الْوَحْشِيَّةِ یا انس والانس فی الوحشہ، گھبراہٹ میں، یہ وہ ہے علم کہ جو تمہیں سکون دیتا ہے. وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ، پردیس میں جب جاؤ یا اکیلے ہو جاؤ، تنہائی، لونلینس، انفراد، اعتزال کے عالم میں جب اکیلا پن محسوس کرو تو تمہارا دوست تمہارے ساتھ ساتھ یہ علم رہتا ہے. وَرَفِيقٌ فِي الْخَلْوَةِ،
اگر اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے، گھبراہٹ کی بات نہیں ہو رہی، اکیلے بیٹھے ہو، علم تمہارا دوست ہے، بدلیل علی السراء، جب تمہارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو تمہارا رہنما ہے کہ صاحب روپیہ پیسہ بہت سارا آ گیا، ہیلتھ اور ویلتھ آ گئی، صحت اور مال و دولت ثروت آ گئی، اب کیا کروں؟ دیکھ دیکھ کے خوش نہ ہوتا رہا ہوں اپنے بینک کے ایپ کو کھول کر، اب 10,000، اب 20,000، اب 30,000۔ علم ہوگا تو یہ مال اور دولت خدا کے راستے میں خرچ ہوگی۔ وَعَوْنٌ عَلَى الضَّرَّ، جب تم اکیلے ہوتے ہو، مشکلات میں گھر جاتے ہو تو یہ علم تمہاری مدد کرتا ہے۔ وَزَيْنٌ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، اور یہ علم جب اپنے خالص دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ اس پہ مجھے 2 جملے کہنے دیجئے سرکار۔ آپ اجنبیوں کے سامنے بیٹھیں جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں جانتے، آپ اپنا علم جھاڑنے لگیں، فرض کیجئے کہ وہ کہیں بھائی یہ کون آ گیا آدمی بور کرنے کے لیے، لیکن جب الاخلاء، جو دوست آپ کا مزاج سمجھتے ہیں، جو دوست آپ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو دوست آپ کو سمجھ کے دعوت کریں کل کھانے پہ آ جائیے گا، بہت علم ہے آپ کے پاس، تو وہاں پر اگر آپ اپنے علم کو آشکار کریں گے اور ان کو بتائیں گے تو دوست آپ کی اس بات سے خوش ہوں گے کہ یہ اپنا علم ہم کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے وجود میں زینت کا باعث بنے گی۔ دوست خوش ہو کے دیکھیں گے کتنی نالج دیا آج انہوں نے ہم کو، کتنا علم دیا، کتنی سائنس، یا جو بھی آپ لفظ استعمال کریں۔ وَسِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے سامنے یہ اسلحہ ہے۔ یرفع اللہ بہ قوما، خدا نے اس علم کے ذریعے ان لوگوں کو بلند کیا ہے تاکہ ان کو خیر اور بھلائی میں رکھ سکیں۔ ائمتاً، ان کو خدا نے ائمہ بنایا، یقتدی بفعالہم، ان کو خدا نے اتنا علم دے کر بلند کیا تاکہ ان کے علم کو، ان کے افعال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے چال چلن کو دیکھ کر تم ان کی پیروی کرو۔ وَتُقْتَصُّ آثَارَهُمْ، اور ان کے جو قدموں کے نشان ہیں اس کو دیکھ کر اپنے لیے راستہ ڈھونڈو۔ وَيُصَلِّ عَلَيْهِمْ كُلَّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک و تر ان پر درود بھیجتا ہے۔ وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَحَوَامُّهُ، سمندر کی مچھلیاں ان پر درود بھیجتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان پر درود بھیجتی ہیں، اور سمندر کے رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، جو وحشی جانور ہیں خشکی کے، وہ ان پر درود بھیجتے ہیں، اور جو چوپائے جیسے اونٹ، جیسے بیل، بھینس، گائے، بکری، بکرا، دمبا، یہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، اور جو وحشی جانور ہیں ریچھ، شیر، بھیڑیا، یہ سب بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ امام نے علم کے بارے میں، اور یہ علم کا مرحلہ ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں دعائے امام زمانہ پڑھ کر حضرت کو مبارکباد دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا وارزقنا العافیہ ووسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت باقر العلوم کی کہ جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں، جو گھروں میں اس تقریر کو سن رہے ہیں، جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے اس فرش کو بچھانے میں مدد، اعانت اور کسی بھی قسم کا حصہ لیا، قلیل یا کثیر، جو مومنات یہاں پر موجود ہیں ان کے مرحومین و مرحومات، خانوادہ جناب نورانی ان کے مرحومین و مرحومات پروردگار مغفرت فرما، اور جو ان میں سے جو لوگ یہاں پر حصہ لے رہے ہیں اور اس خانوادہ نورانی اور جو خدمت گزار ہیں اس امام باڑے کے کسی بھی حوالے سے، پروردگار تو جانتا ہے ان کے جو اعزاء اقربا والدین ذوی الحقوق زندہ ہیں، اور خود ان کو برکت طول عمر صحت و سلامتی عطا فرما، امام کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، حضرت حجت کی معرفت کو ہمارے دلوں میں مزید کثرت اور ازدیاد عطا فرما، ہم کو امام کے انصار و اعوان میں شامل فرما، ہر دکھ امام سے دور فرما، اور ہر خوشی امام کو عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود